غلامانہ ذہنیت دیکھیے کہ ہم کہتے ہیں مہاراج آپ دیکھ لیں، آپ اس سے قیدی نمبر 804 سے آپ نالاں تھے، اس سے آپ کو شکوے تھے، اس نے آپ کی بات نہیں مانی تھی۔ مہاراج ہم نے اس کو ہٹایا ہی نہیں، صرف ہم نے اس کو پنجرے میں بند کر دیا ہے، ہم نے اس پہ کیمرے لگا دیے ہیں، ہم نے اس کو اس کی بیت الخلاء اور اس کے بستر کے درمیان کوئی سپیس ہی نہیں چھوڑی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ ایک تھپڑ مارو اس کو، ہم اس کا سر قلم کر کے لے آئے۔ اب بلوچ صاحب، اس سے کیا پاکستان کی کوئی عزت بڑھتی ہے؟ کیس میں بھی کچھ نہیں۔ اس کی ایک آخری بات بتا دوں، اس کی وجہ یہ ہے آئین کے تحت ڈی کلاسیفیکیشن کرنے کی جو سینسٹیو انفارمیشن ہے کہ ایک ہی اتھارٹی ہے۔ کون یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں جو سائفر ہے یہ میں ساری قوم کو دکھا دوں یا صرف 5-6 وزیروں کو دکھاؤں، ان سے مشورہ کروں؟ کون یہ فیصلہ کرنے والا ہے؟ اگر آپ حلف نامے دیکھیں آئین کے تحت جو حلف نامے ہیں وزیر اعظم کا اور وزرائے وفاقی وزراء کا، تو وہ سول اتھارٹی وزیر اعظم پاکستان کی ہے۔ اب جو شخص یہ اتھارٹی ایکسرسائز کر سکتا ہے، جو حبیب صاحب یہ اتھارٹی ایکسرسائز کر سکتا ہے کہ میں اس کو، یہ ایک بڑا تھریٹ آ گئی ہے ایک سپر طاقت سے، میں اپنی قوم کو اعتماد میں لوں، وہ آ جا کے سائفر بند سائفر کیا وہ پڑھ دیتا سارا سائفر بھی قیدی نمبر 804، تو اس پہ جرم نہیں بنتا تھا، سرے سے بنتا ہی نہیں، سرے سے بنتا ہی نہیں، بیکاز اس کی اتھارٹی ہے اور اس کے اوتھ میں اس نے اوتھ ہی یہ لیا ہوا ہے کہ میں کوئی ایسے معاملات جو میری اطلاع میں آئیں گے اور وہ جو حساس ہوں گے ان کو افشا نہیں کروں گا، ما سوائے جب میں سمجھوں کہ ضروری ہے۔ اب اس میں وہ اگر ضروری سمجھتا ہے تو بات ختم ہو گئی۔ دوسری بات، توشہ خانہ۔ توشہ خانہ کے بارے میں یہاں وکلاء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو عرض کروں گا، توشہ خانہ کے جو الزام ہے اس پہ ایک بڑی سمپل، بڑی سادہ سی بات ہے۔ ایک ڈیفنس ہوتا ہے جو کہ سرکاری محکموں میں اگر آپ پہ الزام کوئی لگ جائے، فوجداری کوئی کسی قسم کا، آپ نے فائل پھاڑ دی ہے، آپ نے فائل شریڈر میں ڈال دی ہے، آپ کے ساتھ آپ نے کسی سے رشوت لے لی ہے، تو ایک ڈیفنس ہوتا ہے۔ رشوت میں تو نہیں لگے گا یہ ڈیفنس، میں پہلے کہہ دوں، پر آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے، آپ نے چونکہ غلط بنیاد رکھی ہے فیصلے کی، اس لیے جو عمارت جتنی بھی تا ثریا بھی لے جائیں تو وہ کج ہوگی، وہ ٹیڑھی ہوگی۔ تو آپ سیکشن افسر صاحب یا آپ ڈپٹی سیکرٹری صاحب یا آپ سیکرٹری صاحب، آپ سے یہ شروع ہوئی ہے یہ ٹیڑھی عمارت اور سارا پیسہ لگ گیا ریاست کا اور آپ نے ٹیڑھی بنائی۔ اس کا ایک ڈیفنس ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ڈپارٹمنٹل پریکٹس۔ اگر میں ثابت کر سکوں کہ میرے پہ الزام جو لگ رہا ہے یہ تو ڈپارٹمنٹل پریکٹس ہے، ڈپارٹمنٹ جو ہے، اب محترمہ شہید بے نظیر بھٹو پہ 1990 میں جب ہماری حکومت فارغ ہوئی تو ان پہ 7 ریفرنسز فائل کی گئی فوجداری۔ ان میں ایک تھی کہ سیکریٹ فنڈ، خفیہ فنڈ جو ہے ریاست کا، اس کو وہ استعمال کرتی رہی ایسے مقاصد کے لیے جو مقاصد خفیہ فنڈ کے لیے نہیں تھے۔ اب خفیہ فنڈز کے اس وقت کوئی رولز نہیں تھے، بعد میں بنائے ہیں،
پر اس وقت کوئی رولز نہیں تھے. یہ میں بات کر رہا ہوں 1990 سے لے کے 1993 تک ٹرائل چلتا رہا. میں وکیل تھا. میں نے ڈپارٹمنٹل پریکٹس کا ڈیفینس لیا. وہ جسٹس راشد عزیز خان نے مان لیا یہ لے سکتے ہیں. ریکارڈ سیکرٹ فنڈز کا ریکارڈ کہ کس کس کو پیسے گئے ہوئے ہیں اور کس کس کے حکم پہ گئے ہیں اور کیا کیا اس پہ ڈاکومنٹیشن دستاویزی کارروائی کیا ہوئی ہے، اس کے بہت سی مثالیں نکلی. اور وہ بوریوں میں کاغذ لے کے آتے تھے اور میں اور میرے معاون وکیل ہم اس وقت ماسک پہن کے ان فائلوں کو دیکھتے تھے، کیونکہ وہ ایسی پھپھوندی سی ان میں سے نکلتی تھی کہ وہ زکام لگ جاتا تھا. اب اس میں ہم نے سینکڑوں کیا ہزاروں دیکھے انٹری. ضیاء الحق گولف کھیل رہے ہیں کوئٹہ میں، اور کوئٹہ میں کیڈی کی فی ہوتی ہے 50 روپے یا 100 روپیہ. بڑی کوئی عنایت کرے تو 100 روپیہ دے دیا کیڈی نے، جس نے بستہ اٹھا کے ساتھ ساتھ آپ کے چلتا ہے. ضیاء الحق کے حکم ہے، کوئی ضیاء الحق کے دستخط نہیں، کوئی کچھ نہیں. 50,000 دے دیا گیا کیڈی کو. اتنے خوش ہوئے ضیاء صاحب اپنی گیم پہ. پیر پگاڑا صاحب کے ٹکٹ لندن سے آنے جانے کے، ہوٹلوں میں رہائش، یہ سب اور بہت سے اور. تو ہم نے کہا یہ ڈپارٹمنٹل پریکٹس ہے. اب اگر آپ ڈپارٹمنٹل پریکٹس توشہ خانہ میں دیکھیں گے تو شوکت عزیز کا عہد بھی دیکھنا پڑے گا، ظفر اللہ جمالی کا عہد بھی دیکھنا پڑے گا، الغرض کے اور بھی بہت سارے عہد دیکھنے پڑیں گے. آپ سمجھ ہی گئے. تو ان میں کیا کس طرح کیا قیدی نمبر 804 نے کوئی ڈپارٹمنٹل پریکٹس سے کوئی انحراف کیا ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹل پریکٹس ہی ہوئی ہے کہ آپ توشہ خانہ سے گزرتے ہوئے آپ نے کہا ہے کہ یہ گھڑی لے لو، ملٹری سیکرٹری کو کہا ہے، اور یہ قلم لے لو، اور انہوں نے ساری کارروائی پھر ملٹری سیکرٹری نے کی ہے. اور میرے علم میں ہے کہ قیدی نمبر 804 نے اپنے سابق ملٹری سیکرٹری کو عدالتی گواہ بلانے کی درخواست دے رکھی ہے، کورٹ وٹنس، کیونکہ خود تو نہیں بلا سکتے. اب وہ میجر جنرل ہو گئے تب بریگیڈیئر سے، تاکہ وہ بتائیں کہ کس انداز سے یہ چیزیں لی جاتی تھیں. اور بیچنے پہ تو محترمہ مریم نواز، انہوں نے BMW کار لی بھی اور بیچ بھی دی. تیسرا مختصراً کیس ہے 192 ملین پاؤنڈ کا. مختصراً عرض کروں، 192 ملین پاؤنڈ ایز اے سسپیشس ٹرانزیکشن UK فائنینشل کرائمز کمیٹی نے اس کو دیکھا. وہ ملک ریاض کے نام سے تھا.